السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ڈی ڈی کی تیسری شادی کو لے کر بہت ساری چیزیں وائی ٹی پر وائرل ہو گئی ہیں، بہت سارے ریئیکشن سننے کو مل رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ریئل ریئیکشن نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عورتوں کے سینٹیمنٹس تو ہوں گے اس چیز کے ساتھ، ٹھیک، لیکن ماؤں کے سینٹیمنٹس زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ یہاں پر علی وہ بچہ ہے جس کے ساتھ ڈی ڈی نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن نہ صرف علی کے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ اپنے خاندان، اپنے ملک اور مذہب کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ خاندان کیا یار، ان کے خاندان نے ہی تو پورے ملک اور اسلام مذہب کو یہاں پر ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے۔ ڈی ڈی سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ کچھ سوالات تو میں نے پچھلی ویڈیو میں رکھی ہیں، اور آپ سب نے جو ہے اپریشیٹ کیا میرے ان سوالوں کو۔ آپ سب نے کہا کہ آپ کے دل کی آواز ہے، مجھے بہت چیز اچھی لگی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یہاں پر ہم جو ریئیکشن دینے بیٹھے ہیں، یقین کریں آپ کے جذبات کو ہی سمجھ کر آپ تک رکھنے کے لیے، آپ کے جذبات کو الفاظ کی شکل میں، آواز کی شکل میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچھا لگتا ہے جب آپ ہمارے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ علی کے لیے بہت زیادہ خفا ہوں، میں بہت زیادہ خفا ہوں، ٹھیک ہے، فاطمہ کے لیے بھی خفا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک عورت نہیں ہوں، میں کسی عورت کے دکھ یا تکلیف کو سمجھ نہیں سکتی، میں ایک عورت کی مجبوری کو نہیں سمجھ سکتی، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں ایک ماں بھی ہوں، اور علی کے لیے میرے سینٹیمنٹس پہلے بھی تھے، اب تو اور بھی زیادہ۔ علی کے گھر میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ڈی ڈی نے علی کو کبھی رسپیکٹ تک نہیں دی۔ ان کے گھر میں جو مقام فادیہ کا ہے وہ مقام علی کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز میں اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں، دیکھیں کچھ لوگ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن زیادہ تر مائیں میری بات سے ضرور اتفاق کریں گی کہ ایک گھر میں جیسے اب یہ کہا جاتا ہے نا، عام پڑھی لکھی جو عوام ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ٹھیک ہے، مرد کا بھی رسپیکٹ کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا عورت کا ہے، یا جیسے بیٹے کو اہمیت دی جاتی تھی پہلے، تو اسی طرح بیٹی کو بھی دی جانی چاہیے، تو دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر فرق ہے، علی جو ہے وہ فادیہ سے عمر میں کتنا بڑا ہے، لیکن علی کا نام لیا جاتا ہے، علی کا نام بلوایا جاتا ہے، جبکہ فادیہ کو آپی کہلوایا جاتا ہے۔ میں پرسوں کی ڈی ڈی کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کہ میر بابر کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ لاڑیاں ہو رہی تھیں صبح صبح ڈی ڈی کی، اور اس بچے کو یہ سکھایا جا رہا تھا ڈی ڈی کی طرف سے کہ فادیہ آپی، ٹھیک ہے، فادیہ آپی، اور علی 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 بولو بیٹا علی، اور فادیہ کو دکھا کر کہہ رہا تھا کہ آپی آپی بولو، آپی کیوں، علی کیوں بولو۔ حمزہ بھی علی کو علی بولتا ہے، اور فادیہ کے لیے حمزہ کو بھی آپی سکھایا جاتا ہے۔ علی کے لیے حمزہ کو بھائی کیوں نہیں سکھایا جاتا، میر کو بھائی کیوں نہیں سکھایا جاتا، کیوں؟ کیونکہ علی کی رسپیکٹ اس کا باپ نہیں کرتا۔ جب باپ نہیں کرے گا تو باقی کوئی کیوں کرے گا؟ فاطمہ یا سمیرہ کا علی کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا نا، ڈی ڈی کی وجہ سے تھا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ڈی ڈی کی وجہ سے ہی، ڈی ڈی کی آنکھوں کے شرم لحاظ کی وجہ سے ہی فاطمہ اس بچے پر رحم اور لحاظ کرتی ہوگی، یا ہمدردی کرتی ہوگی، یا اسے ماں سے بچھڑا ہوا ایک بچہ سمجھتی ہوگی، یا یہ سوچتی ہوگی چلو بھئی ایک بچہ اب ہے میرے نصیب میں لکھا ہوا، اور میرے شوہر کی اولاد ہے تو میں اسے ضرور پالوں گی، اور بچہ کچا پیار شاید دے ہی دوں، یا پیار نہ دے سکی تو میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی۔ لیکن جو سلوک ڈی ڈی نے فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا ایک ٹوٹی اور بکھری ہوئی عورت جو ہے، جو کہ پہلے ہمیں صرف ایک توقع تھی نا کہ ایک سوتیلی ماں ہونے کے باوجود وہ بچے کے ساتھ رحم کا سلوک کرے، لیکن اب ایک ٹوٹی اور بکھری ہوئی عورت، ایک گھائل عورت جو کہ اپنے ہسبینڈ کے ہاتھوں گھائل ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا؟ اچھا، یہاں بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے میرے کامنٹ سیکشن میں بھی کہا ہے، اور دوسرے چینلز کے اوپر بھی کامنٹ سیکشن میں وہ کہہ رہی ہیں کہ علی کو جو ہے اس ثانیہ نامی خاتون جو کہ ڈی ڈی کی تیسری بیوی ہے اس کے حوالے کر دو، اور اس سے کہو کہ اب اس کو پالے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی، خفا مت ہوئیے گا میری بات کے اوپر، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ثانیہ اس قابل عورت ہے جو کسی بچے کی پرورش کر سکے، جو کسی بچے کی تربیت کر سکے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ثانیہ کے ہاتھ میں جا کر علی مزید برباد ہو جائے گا؟ کیونکہ ڈی ڈی کے سارے کچھ میں علی بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور سب سے زیادہ نقصان علی کا ہوا ہے۔ فاطمہ آج چاہے جیسے ان کے خاندان میں سب کچھ چلتا ہے، عورتوں کی 3 4 شادیاں، مردوں کی شادی، اب ڈی ڈی کی یہ تیسری شادی ہے، اور اس ثانیہ نامی خاتون کی بھی ڈی ڈی کے ساتھ یہ تیسری شادی ہے، تو فاطمہ بھی چاہے تو تیسری شادی
ہاں دوسری شادی، شاید فاطمہ کی تو پہلی تھی نا، اگر دوسری بھی تھی تو وہ بھی تیسری کر سکتی ہے، لیکن علی ابھی بچہ ہے، اس کے پاس پہلی دوسری تیسری کسی شادی کا آپشن بھی موجود نہیں ہے. اس کو تو اپنے لیے، روٹی کے لیے، کپڑوں کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے بھی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے والی عمر ہے یار اس بچے کی. تو سب سے زیادہ ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے. اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ثانیہ جیسی عورت کے پاس جائے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ڈیڈی کی ایکس وائف کے پاس، ایکس وائف تو خیر نہیں ہے، ابھی بھی اس کی بیوی ہے فاطمہ، اس کے پاس مجھے اس کے پاس اس علی کے لیے ہمدردی آ رہی ہے کہ وہ اب علی کو توجہ نہیں دے سکے گی. وہ تو اپنے بچوں کے لیے، یار یہ تو سمجھنے والی چیز ہے نا کہ ایک بندی جو ہے اس کو شوہر کی طرف سے اتنا دکھ اور اذیت مل رہی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ڈپریشن میں تو جائے گی ہی جائے گی. جب ایک عورت ڈپریشن میں جاتی ہے تو پورے گھر پر اثر پڑتا ہے، پورے خاندان پر. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت پڑھاؤ خاندان پڑھاؤ، ایک عورت کو رسپیکٹ دو پورے خاندان کو رسپیکٹ دو، ایک ماں کو پیار سے رکھو تو سمجھو آپ نے اپنے پورے خاندان کی کامیابی کے لیے ستون کھڑا کر دیا. تو جب آپ اسی ایک عورت کو برباد کرتے ہو تو سوچو آپ نے اپنا پورا خاندان برباد کیا، اس لیے کہ نہ وہ ٹائم پر اٹھ سکے گی، ظاہر سی بات ہے ڈپریشن میں پڑی ہوگی، نہ اپنا ہوش ہوگا نہ بچوں کا ہوش ہوگا، چیخے گی چلائے گی، آپ لوگ اس کو میڈیسنز دو گے وہ سوئی رہے گی، اس کے سونے اٹھنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، پھر میڈیسنز کھاتے کھاتے اس کے جسم پر اس میڈیسنز کے برے اثرات پڑیں گے، کل کو اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی، اس میں برداشت ہی نہیں ہوگی، اس کو آوازیں بری لگیں گی. آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن، ان کا فیوچر سب کچھ اسپوائل کر دیتے ہیں. آپ مردوں کو کس نے حق دیا یار اپنی اوقات سے بڑی حرکتیں کرنے کا؟ کس نے حق دیا ہے؟ علی کے اوپر اب اس کی ماں کا فرض ہے، عائشہ کا، جو اسے دنیا میں لے کر آئی تھی، وہ اس کو سنبھالے، کیونکہ شوہر تو جانور ثابت ہوا نا. شوہر میں تو انسانیت ہی نہیں تھی. بھئی جس میں انسانیت نہیں ہے، جس میں ہمدردی نہیں ہے، جس میں انسانیت نہیں ہے، وہ تو جانور ہوا. ٹھیک، دیکھو نیڈ نہیں تھی اس بندے کو شادی کی، اور یہ بات کرتا ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. شریعت کی اجازت کو تمہیں پتہ ہے، شریعت کے حکم کا کیوں نہیں پتہ؟ وہ شریعت جو تمہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ تم تیسری شادی کرو، وہ شریعت تم لوگوں کو یہ اجازت پہلے دیتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے تم لوگ؟ شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہو ہی نہیں تو شریعت کی آڑ میں گناہ کیوں کرتے ہو؟ یہ نکاح جائز نہیں تھا. ڈی ڈی کے اوپر اس نکاح کی ضرورت نہیں تھی. ڈی ڈی اتنا لینڈ لارڈ نہیں ہے. ڈی ڈی، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے سوچا تھا میں ساری زندگی اپنے منہ پر یہ الفاظ نہیں لاؤں گی، لیکن ڈی ڈی نے کیا حرکت کی ہے، اور جس نے شادی کی ہے ڈی ڈی سے، ڈی ڈی کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفادار ہے؟ جو اپنے شوہر کی زندگی میں بیٹھ کر ڈی ڈی کے ساتھ افیئر چلا چکی تھی، جو اپنے شوہر کی عدت میں بیٹھ کر ڈی ڈی کے ساتھ پوری رات عدت میں ایک عورت غیر مرد سے باتیں کری. ڈی ڈی تمہاری شریعت تب کہاں تھی جب تم جو ہے وہ ایک غیر محرم عورت کے ساتھ اس کی عدت میں پوری رات باتیں کرتے رہے ہو؟ تمہاری شریعت تب کہاں تھی؟ کیا یہ شریعت کی اجازت تھی تمہیں؟ جب غیر شرعی کام کرو گے، شیطان والی حرکتیں کرو گے، پھر کہو گے نا کہ ایک جو ہے وہ کیا کہا تھا اس نے صبح، زنا اور گناہ اور غلط کاری کی طرف جانے سے اچھا ہے کہ نکاح کر لو. ظاہر سی بات ہے جب ایک غیر محرم عورت کے ساتھ تم ساری رات باتیں کرو گے تو بے حیائی، گناہ، ریاکاری، زنا، اس سب کی طرف تو جاؤ گے ہی جاؤ گے. جب تم نے پہلے شریعت کو توڑا، شریعت کے قانون کو توڑا، گناہ کی طرف، گندگی کی طرف گئے، تو اب اس گناہ اور گندگی کو شریعت کے ساتھ ہی جائز کرنے کے لیے شریعت کو سامنے لے آیا. تو شریعت، وہ شریعت جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ شریعت کہاں ہے؟ اس شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے قرآن کو سیکھو، وہ شریعت کہاں ہے؟ اگر تم لوگوں کی زندگیوں میں نماز ہوتا تو وضو ہوتا تو پاکی ہوتی تو گناہوں سے دوری ہوتی. جب گناہوں سے دوری ہوتی تو تم کسی غیر عورت کے ساتھ پوری رات بات کرنا تو کیا ایک لمحے کے لیے علیحدگی میں بات کرنا پسند نہ کرتے؟ جب تم غیر عورت سے بات کرو گے، شیطان تو تم لوگوں کے بیچ میں آئے گا، شیطانی اور گندی اور غلیظ حرکتیں تو تم کرو گے، اور اس کے بعد پھر تم اس کو جائز کرنے کے لیے اسی شریعت کو بیچ میں لاؤ گے جس شریعت کو کبھی مانا ہی نہیں. دوسری چیز یہاں سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے ڈی ڈی کہ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو کچھ تمہاری ماں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا، تم نے سیم ٹو سیم وہی اپنی اولاد کے ساتھ کر دیا. یہاں میرا نینو سے بھی سوال ہے کہ نینو تم بچہ پیدا کرنے کیوں جا رہی ہو جبکہ تمہاری فیملیوں میں تو بچوں اور کتوں کے ساتھ برابر سلوک ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ لفظ برا لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے، کیا ہے ان لوگوں نے، یہ لوگ کرتے ہیں. ساجد نے بھی تو اپنے 3 بچوں کا نہیں سوچا، بے روزگار شخص نے اٹھ کر شادی کر لی.
جب ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ستارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ستارہ سے سیلریاں لیتے ہیں. آج تو رویا جا رہا ہے بھائی فاطمہ کے لیے. ستارہ کے لیے رونا کیوں نہیں آیا تھا؟ جب اس عورت نے ایکسیپٹ کر لیا تھا تو اس کے لیے رونا کیوں نہیں آیا تھا؟ جبکہ آج تک 2 سال بعد تک کوئی مائی کا لال ایک ثبوت نہیں لا سکا کہ ستارہ نے شادی خود کروائی ہے. کوئی نہیں لا سکا. اس کے لیے رونا کیوں نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ آج فاطمہ کے لیے رونا آ رہا ہے. رونا تو علی کے لیے چاہیے، فاطمہ کے لیے تو چاہیے ہی نہیں نا. یہ تو ان کے وہ کیا کہتے ہیں وتیرہ ہے، یہ تو ان کی گھٹیوں میں شامل ہے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اگر ان کا دل کسی اور پر آ جاتا ہے، یا ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس جیسے کہ یہ بات سننے میں آئی تھی نا کہ سسی کی بیٹی ہے یہ بندی، یہ سنیا جو ہے وہ سسی کی بیٹی ہے، اور سسی جو خاتون ہے، وہ جو عورت ہے، اس کا یہ دھندا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے مختلف مردوں سے نکاح کرواتی ہے اور حق مہر میں اس طرح کی چیزیں ہتھیاتی ہے. وہ اپنی جوانی میں خود ایسی تھی. ان کے گاؤں کی جو ہے کوئی وڈیری ٹائپ کی خاتون ہے وہاں کی، یا پتہ نہیں کوئی ملکانی طرح کی کوئی خاتون ہے یا کوئی سید خاندان سے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے مردوں کو لبھاتی تھی اور ان سے تحفے تحائف میں قیمتی چیزیں وصول کرنی اور زمین جائیداد اپنے نام کروانی، وہ یہ کرتی رہی ہیں. ان کا خاندانی پیشہ بھی اپنی بیٹیوں سے کام کرواتی. تو ظاہر سی بات ہے جب اس بندی نے اپنی بیٹی کی پہلی شادی کروائی، وہاں سے اس نے سب کچھ اینٹھا. جب انہیں پتہ چل جاتا نا کہ اس بندے کے بینک بیلنس اب اتنا نہیں بچا، اس کے پاس اب پیچھے اتنا کچھ نہیں بچا، یہ ہم پر مزید نہیں لٹا رہا، تو یہ ڈیورس لے لیتی ہیں. پھر یہ دوسری شادی کرتی ہیں. پھر یہ دیکھتی ہیں کہ ہاں بھئی اس بندے سے ہم کتنا حاصل کر سکتے ہیں. جس گھر میں یہ رہ رہی ہے سنیا، وہ گھر اس نے یزمان میں اس شخص سے لوٹا، ٹھیک ہے، اپنے نام کروایا. اس کے بعد اس نے اس شخص سے جان چھڑوائی. اب یہ چیز بھی کھلے گی نا، اس کے اوپر بھی تو بات ہوگی کہ اس کا دوسرا شوہر ہٹا کٹا جوان آدمی تھا، کہاں گیا، کھا گئی ہے اس کو، کیسے کھا گئی. جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس اب مجھے دینے کے لیے مزید کچھ نہیں بچا، حالانکہ وہ شادی شدہ تھا، اس کی پہلی شادی بھی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی تھے، لیکن یہ اس کو ریپ کر کے کھا گئی. جی اس پر سوال اٹھانا چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کی پہلی بیوی، اس کی پہلی بیوی، اس کے علاوہ اس بندے کا اپنا خاندان اتنا کوئی وہ لاوارث تھا کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ دوسری بیوی نے اپنی عیاشی کی خاطر پہلے شوہر کی جان، کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں سوال تو اٹھتا ہے نا. اب مشکوک تو ہو گئی، اس کے دوسرے ہسبینڈ کی ڈیتھ مشکوک ہو گئی کیونکہ اس نے شوہر کے مرنے سے پہلے ڈی ڈی کے ساتھ افیئر چلایا ہوا تھا. اور ہاں ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اس سے بڑی شاطر کوئی عورت ہی نہیں. یار ہم موویز میں ڈراماز میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ ایک جو ہے وہ آوارہ سی عورت ہوتی ہے اور یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اکثر اپنے بہن بھائی بتاتی ہے، اپنے ماں کے بچے بتاتی ہے، اپنی بہن کے بچے بتاتی ہے. وہیں یہیں پر اس بندی نے، سنیا نے، جو چھوٹی سی بچی ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، جو بچی اکثر ان کی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگا جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان لوگوں کی، اس بات سے ریلیٹڈ ہوئی تھی کہ وہ بچی ڈی ڈی کے ولاگ میں دکھائی گئی تھی یا ڈی ڈی ان کے گھر میں تھا اور ڈی ڈی کے سامنے وہ بچی جو ہے وہ بلک رہی تھی بار بار، پاپا پاپا مجھے پاپا چاہیے، مجھے پاپا چاہیے. تو سب نے کہا کہ بھائی یہ کیا، یہ تو ڈی ڈی کو دیکھ کر ایسے کر رہی ہے. یعنی کہ اس بچی کو سکھایا گیا ہے کہ آپ اس مرد کے سامنے پاپا پاپا رو تاکہ یہ اس مرد کے دل میں اور بھی جذبات پیدا ہوں اور یہ جو ہے اس عورت کی طرف اٹریکٹ ہو اور دھیان ہو اس کا کہ ہاں بھائی اس عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یا یہ تم میں انٹرسٹڈ ہے، یا اس بچی کے سر پہ باپ نہیں ہے، آؤ بھائی کوئی نہ کوئی بہانہ دیکھو. تو وہاں پر یہ کہا گیا اس وقت، اس کی بہن نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے. اور آپ لوگوں نے باتیں کیوں کی، حالانکہ خود انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی جس میں انہوں نے دکھایا کہ بچی باقاعدہ ڈی ڈی کے سامنے بیٹھ کر رو رہی ہے، پاپا پاپا مجھے پاپا چاہیے. اور آگے سے اس کی بہن کیا کہتی، بیٹا کہاں سے لا کر دوں تمہیں پاپا، نہیں ہے نا، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں تمہارے لیے پاپا. سمجھ رہے ہیں آپ، وہ جب ہم ڈراموں میں فلموں میں ایسے سینز دیکھتے تھے کہ شاطر سی مکار سی اور گندی سی ایک عورت ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈے کرتی، وہ اوچھے ہتھ کنڈے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھے. اچھا یہ کہا گیا کہ یہ بچی جو ہے بہن کی بچی ہے، یہی سنیا کہتی تھی کہ یہ بچی میری بہن کی بیٹی ہے. آج وہی بچی ساتھ کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میری مہندی اور ماما کی مہندی میں سے مجھے ماما کی مہندی اچھی لگی ہے. اور ثانیہ بھی کہتی ہے ہم دونوں ماں بیٹیوں کو ایک دوسری کی مہندی بہت اچھی لگی ہے. یعنی کہ ثانیہ نے سین اس لیے اپلوڈ کیا کہ سن لو یہ میری ہی بیٹی تھی. یعنی کہ یار وہ ساری چیزیں جو ہم موویز میں ڈراماز میں دیکھتے تھے وہ یہاں سچ ہیں. تو یہ بازارو عورتیں ہیں. تو ڈی ڈی سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بازارو عورتیں جو ہیں یہ تمہیں بیچ کر نہیں کھائیں گی. ڈی ڈی تم تو پہلے ہی کنگلے ہو. تم نے اگر اس یوٹیوب کی کمائی سے کہیں کوئی 5 مرلے کا پلاٹ لے ہی لیا ہے، اس کو ہتھیانے کے بعد، اس کو بنوانے کے بعد یہ عورت
تمہیں بھی راستے سے تو صاف کرے گی. پھر تمہارے کتنے سارے بچے یتیم رہ جائیں گے. سوچو کتنے سارے بچے. ہاں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو یہ بھی تمہارے گھر آ کے پیدا کرے گی نا, ہے نا. سوچنے کی بات ہے. سوچو ایک عورت جب تمہاری خاطر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے تو وہ تمہارے ساتھ بھی تو کر سکتی ہے نا. تم نے 4 دن کی چاندنی تو سوچی اس گھٹیا عورت کے ساتھ, لیکن تم نے اس کے بعد آنے والی اندھیری رات کیوں نہیں سوچی جب اس عورت کے ہاتھوں پتہ نہیں تم بھی کہیں مٹی کے نیچے پہنچ گئے تو پھر کون آئے گا پوچھنے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ بابر تمہارے لیے انصاف کھوجے گا؟ اس کا جو سیکنڈ ہسبینڈ تھا جس کے اوپر مٹی ڈال کر, جیتے جی مٹی ڈال کر یہ تمہارے ساتھ افیئر میں آ گئی, تم نے سوچا ہے کہ اس کا پوچھنے والا کون تھا؟ ہم نے تو سنا ہے وہ زمین و جائیدادوں والا انسان تھا نا, تو اس کا کوئی کھوج نہیں لگا سکا, اس کا کوئی کیس اس پر نہیں کر سکا. تو تمہارا بھائی تو نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ تو ویسے ہی سائیڈ مارتا ہے, سائیڈ پہ رہنا پسند کرتا ہے. تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ لاوارث علی تمہارے لیے اٹھے گا اور کچھ کرے گا جس کو تم کچھ کرنے کے قابل چھوڑ ہی نہیں رہے ہو؟ ہاں وہ تم نے 1 کمرے کا جو فلیٹ ہے, 1 کمرے کا فلیٹ بھی نہیں یار, ٹوٹل 2 کمرے ہیں اس گھر کے اندر, جو فلیٹ یہ کر رہا ہے اس میں سے 1 کمرہ ان کی بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہے. تو اس 1 کمرے میں رہنے والی وہ بیٹیاں تمہارے لیے کچھ کریں گی. اور سوچا ہے تم نے کہ تم نے اپنی بیوی کو کیا دیا ہے, فاطمہ کو کیا دیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے دونوں کو برابر کے حقوق دینے ہیں. تو پہلا حق یہ ہے کہ پھر فاطمہ کو بھی 5 مرلے کا پلاٹ دو. ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جیسے اس نے کہا ہے کہ میں دونوں بیویوں کے بیچ میں انصاف سے رہوں گا, شریعت کے مطابق عدل کروں گا. تو تمہارے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم 5 مرلے کا پلاٹ پھر اپنی بیوی فاطمہ کو بھی دو, جو کہ تم نہیں دو گے. یہی تو اصلیت ہے تم لوگوں کی. اچھا آج صبح تک اس بندی کے چینل کا نام جو ہے ثانیہ عاصم کے نام سے تھا, اب اس نے اپنے جو ہے وہ چینل کا نام چینج کر کے ڈی ڈی کا نام میرے خیال اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. صبح تک نہیں تھا, آج سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے تک نہیں تھا. ٹھیک ہے 2 گھنٹے پہلے میں نے دیکھا تھا. تو اس کے چینل کا نام جو ہے اپنے اس سے پہلے والے ہسبینڈ یعنی کہ سیکنڈ ہسبینڈ کے نام سے ہی تھا, کیونکہ اس کو پتہ تھا لوگ مجھے سرچ کریں گے, مجھے ڈھونڈیں گے, تو اس نے نام چینج نہیں کیا تھا. پیسے کی پجارن وہ بھی, پیسے کا پجاری یہ بھی, لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ اس کو راستے سے کیسے ہٹائے گی. چوتھے ہسبینڈ کے لیے ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنی ہے, اس کو بھی اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے نا. تو جو کچھ وہ کر رہی ہے پھر کل اس کی بیٹی نے بھی تو کرنا ہے. تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو جمع کرنا ہے, بڑھاپا بھی تو گزارنا ہے. اتنی جوان تو وہ بھی نہیں ہے, سب کچھ میک اپ کا کمال ہے. تو اس نے اپنا بڑھاپا سیکیور کرنے کے لیے تم سے شادی کی. اچھا دیکھو سوچنے کی بات ہے, وہی خاندان جس کا یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتا, آج وہی خاندان اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو دعوتوں پہ گھما رہا ہے. جی یہ کہتی ہے ملتان جانے کے بجائے ہم لاہور چلے گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو سوچنے کی بات ہے, وہی لوگ جو اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے تھے, آج وہی لوگ جو ہیں اس کو دعوتوں پہ گھما رہے ہیں. تو ڈی ڈی سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ جو ہے عاصم کی بیٹی ہے اس ثانیہ کے پاس, یا عاصم سے بھی پہلے والے کی بیٹی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عاصم سے بھی پہلے والے کی بیٹی ہے, کیونکہ عاصم کے پاس تو اتنا وقت اس نے نہیں گزارا, اتنے سال اس کو اس کے ساتھ نہیں ہوئے, اور بچی تقریباً میرے خیال سے کم 8 سال کی بچی ہے, 8 سال اس کی ایج ہے. تو 8 سال تو میرے خیال ہے اس کی عاصم سے شادی کو نہیں ہوئی, اور اس سے پہلے جو ہسبینڈ تھا میرے خیال ہے یہ اس کی بیٹی ہے. تو ڈی ڈی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسے جو ہے بیوی کے ساتھ منہ دکھائی میں بیٹی بھی ملی ہے, اور اس عورت نے کیوں نہیں بتایا کہ دہیج میں ایک بیٹی بھی لے کر جا رہی ہے, جو اس کے پہلے شوہر کی ہے, دوسرے کی بھی نہیں, اور تیسرے شوہر کے متھے اس نے مار دی ہے. تو ڈی ڈی میں بار بار یہی کہوں گی کہ بار بار شریعت کا نام خراب مت کرو, ہمارے مذہب اور ملک کا نام تمہارے پورے خاندان نے خراب کیا. میرے خیال سے تمہارے پورے خاندان کو کیس کر کے اندر کر دینا چاہیے. خیر دوستو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.